اس دنیا میں بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اپنی طاقت، دولت اور بادشاہت کے گھمنڈ نے اتنا چور کر دیا تھا کہ وہ اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ لوگ اپنی دولت کے نشے میں اتنا چور تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو للکارا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ اسی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر پھر سے ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں۔ لیکن ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اور اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے میں ناکام رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو بھی مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت لیتے ہیں۔ ان بدبخت حکمرانوں اور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا۔ آخر یہ شداد کون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گیا، اور کس طرح اس شخص نے اس دنیا کے اوپر ایک جنت تیار کی اور یہ جنت کتنے سالوں تک قائم رہی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو اس دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے مالک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا تھا اور دردناک طریقے سے اس کو اس دنیا سے بھی مٹا دیا گیا تھا۔ تو آئیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو شداد کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ تو شداد کے بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دو اور اس ویڈیو کو بھی لازمی سے لائک کر دیجیے گا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو کہ طاقتور قوم تھی اور وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی اس قوم کے بعد ان جیسی کوئی اور قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی جہاں پر ریت کے بلند و بالا ٹیلے موجود تھے، اور احقاف کا یہ علاوہ یمن اور عمان کے پاس ہے۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے یہاں پر آباد تھی۔ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس پوری دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و باغات اور ساتھ میں وافر مقدار میں پانی بھی عطا کیا تھا۔ اس قوم کے پاس بہت زیادہ مقدار میں کھیت بھی موجود تھے اور بہت زیادہ جانور بھی موجود تھے۔ اتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ لوگ اپنی راہ سے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے۔ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک گئے تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر واپس آنے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ اپنے کفر و شرک سے باز بالکل بھی نہ آئے۔ انہوں نے نہ تو حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات مانی اور نہ ہی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانا، بلکہ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، اس دور میں شداد جو کہ اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ لہذا شدید بڑا تھا تو پہلے اس کو بادشاہت ملی، لیکن کچھ عرصے بعد شدید کی جب موت ہو گئی تو پھر شداد کو بادشاہت دی گئی۔ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد جب اس کو بادشاہت ملی تو یہ ایک بہت بڑا اور طاقتور بادشاہ بن چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ شداد کی یہ بادشاہ یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایران تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بادشاہت اور اس کا لشکر اتنا وسیع تھا کہ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب شداد کو راہ راست پر آنے کے لیے دعوت دی تو شداد کا دل بھی بند تھا، تو اس نے راہ حق کی دعوت لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے کی دعوت دی تو ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا مکالمہ ہوا، اور شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو اس کے مقابلے میں مجھے اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے کہا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد نے کہا کہ یہ جنت کیا چیز ہے؟ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا اور جنت کا نقشہ بھی بتایا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی بات کو پورا کیا تو شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بہت روکنے کی کوشش کی کہ وہ یہ کفر اور شرک نہ کرے، لیکن شداد بالکل بھی باز نہ آیا۔ اس نے اپنے سلطنت کے بہت بڑے مشیروں اور وزیروں کو بلایا اور ان سے بڑے بڑے کاریگروں کو بلانے کا
لگا۔ جیسے ہی بڑے بڑے کاریگر آئے تو انہیں ارم کے مقام پر ایک 20 گز لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا حکم دیا۔ شداد کی اس بنائی گئی جنت کے اندر سونے کی اینٹوں کے علاوہ ہیرے جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ شداد نے اپنی اس جنت کے اندر نہ صرف سونا، ہیرے، بلکہ وہاں پر دودھ، پانی اور شہد کی نہریں بھی بنوا ڈالیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے اس جنت کے اندر دنیا کے مختلف قسم کے پھول، پودے، درخت، پھل اور ہر طرح کی وہ چیز لگائی جو اس دنیا کے اندر موجود تھی۔ قوم عاد جو پہلے اس دنیا کے اندر بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے کی عادی تھی اور بہت ہی زیادہ ماہر تھی، لہذا شداد کے دور حکومت میں ان لوگوں نے اس جنت کے اندر بلند و بالا عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ان عمارتوں کو سونے اور چاندی سے بنایا گیا تھا۔ شداد نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک کہ اس کی جنت تیار نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی جنت کے اندر پاؤں نہیں رکھے گا۔ اب شداد کی بنائی گئی وہ جنت تیار ہونا شروع ہو گئی اور شداد اپنے محل کے اندر جنت کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس جنت کو بنانے کے لیے شداد کے 12 سال لگ گئے۔ شداد نے اس جنت کے اندر نہ صرف دودھ، پانی کی نہریں اور شہد کی نہریں ہی مزین کروائی تھیں بلکہ اس نے اپنے محلوں کو بھی وہاں پر سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے لدوایا تھا۔ جب شداد کو اپنی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا، چنانچہ اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر لیا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی شداد اپنی جنت کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ مجھے یہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس پر شداد کے حواریوں نے کہا کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ تو شداد انہیں کہنے لگا کہ یہ مالک الموت ہے، یہ مجھے جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ پھر شداد نے مالک الموت سے کہا کہ مجھے بس اپنی جنت کے اندر صرف ایک ہی قدم رکھنے دو۔ تو اس پر مالک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس جنت کے اندر اپنا پاؤں نہ رکھنے دوں۔ پھر شداد مالک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن مالک الموت نے اس کے اوپر بالکل بھی رحم نہ کھایا اور وہیں پر ہی شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ جیسے ہی شداد کی روح کو قبض کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری۔ چیخ مارتے ہی وہ زمین دھسنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شداد کی بنائی گئی پوری جنت زمین کے اندر دھس گئی۔ شداد کی موت اور اس کی جنت کے دھسنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو شداد کے اس عبرتناک انجام کے طور پر ڈرانے کی بھی کوشش کی کہ یہ راہ حق پر آ جائیں۔ اس قوم کی حد سے زیادہ رہنمائی کرنے کے باوجود جب یہ لوگ راہ حق پر نہ آئے تو حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو شخص ایمان رکھنے والے ہیں ان کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے آخری دفعہ بھی اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان رکھنے والوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس علاقے سے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر خوب آندھی نازل کی اور 7 دن تک اس علاقے کے اندر بہت زیادہ طوفان آتے رہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ زمین کے اندر دھس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سبق سکھانے کے لیے اس قدر بڑا عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ آج بھی قوم عاد کو عبرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے۔